صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج میں سورۃ البقرہ کی کچھ آیات بینات بما ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ترجمہ کنز الایمان: فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں. یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ترجمہ کنز الایمان: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. ترجمہ کنز العرفان: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ کنز الایمان: اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں. ترجمہ کنز العرفان: اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. آگے رب کائنات تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ آیتوں میں خالص مومنوں اور خالص کافروں کا ذکر ہوا. جو میں نے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر مومنوں کا بھی ذکر ہوا اور کافروں کا بھی ذکر ہوا. اب ان منافقوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو دل سے کافر تھے اور زبان سے مومن بنتے تھے. چونکہ ان کی حالت مومنین اور کافرین کے درمیان تھی، لہذا
ان کا ذکر ان دونوں کے بعد میں کیا گیا، اس لیے درمیانی چیز جب ہی سمجھ میں آ سکتی ہے جب اس کے دونوں کنارے معلوم ہوں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کھلے ہوئے کافروں کا ذکر تھا اور اب چھپے ہوں کا چھپا ہوا کافر ظاہر کافر کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک ہے، لہذا اس کا ذکر بعد میں کیا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے، لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینہ والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے تو اس کی عزت و آبرو میں فرق آ گیا۔ اس کی طرف مدینہ والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا، اس لیے اس کے دل میں بغض و اناد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت چلاک تھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہر طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں، اس لیے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا مگر دل سے سخت دشمن رہا، اور اس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا، یعنی آپ کی تعریف کرتا اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی، اور جب کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا اور دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے اس کی پوری جماعت ہو گئی جن کا نام منافقین ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات کریمہ اتری اور رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات میں اس جگہ 4 آیتیں نازل فرمائیں، اور کھلے کافروں کے متعلق 2 آیتیں، لیکن منافقوں کے ایوب 13 آیتوں میں بیان فرمائے۔ تو اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک تھے، اور یا اس لیے کہ مسلمان ان کو پہچان نہ سکتے، ان کی بہت سی نشانیاں بتا دینے سے ان کا پہچاننا آسان ہو گیا، اور یا اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، لہٰذا ان کے ایمان کی کس قدر امید تھی، اس لیے ان کے عیوب زیادہ بیان کیے تاکہ وہ شرمندہ ہو کر خالص مومن بن جائیں۔ الناسو یہ انسان کا اسم جمع ہے، اور اس کو ناس اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ نس یون سے بنا ہے جس کے معنی ہے بھولنا، چونکہ یہ بھی اپنے پہلے عہد میثاق کو بھول گیا، اسی لیے اس کو انسان اور ناس کہا گیا۔ نیز کے حق تعالیٰ کی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، جو رب کائنات نے اس کو نعمتیں دی، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ہر نعمت عطا کی۔ یہ وہی بندہ ناشکر ہے جو رب کائنات کی نعمتوں کو فوراً بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، اس لیے اس کو ناس کہا گیا، یا یہ ان سن سے بنا ہے
جس کے معنی ہے دیکھنا اور ظاہر ہونا۔ چونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ظاہری زمین پر رہتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور جن چونکہ زمین کے چھپے ہوئے حصے میں آباد ہیں، اس لیے انہیں جن کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور ناس انسن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے محبت، چونکہ انسان بھی اپنے ہم جنس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اس لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظاً واحد ہے، یعنی واحد کا لفظ ہے، اور معنن جمع اسی لیے اس کی طرف واحد اور جمع دونوں قسم کی ضمیریں لوٹ سکتی ہیں۔ اس آیت میں من یقول، جو میں نے قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت فرمائی، بصیغہ واحد فرمایا گیا، اور آمنا وہم اور بمؤمنین یہ سب جمع کے طریقے پر، کیونکہ لفظ من میں دونوں کی گنجائش ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوا، ایک اللہ اور دوسرے یوم آخر، اس لیے کہ دونوں ایمانیات کے گویا کنارے ہیں۔ منافقین سارے ایمانیات کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے یوم آخر تک کی تمام چیزوں پر ایمان لے آئے، کتاب، نبی سب اس میں آگے، اور یا اس لیے کہ ان کے کلام میں فریب تھا، کیونکہ یہ لوگ یہودی تھے اور یہ ایمان لے آئے اور اپنے ہم جنس کفار سے یہ کہہ سکے اور اپنے جس سے دو پہلو نکلے، مسلمان تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان لے آئیں اور اپنے ہم جنس کفار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، یعنی جب مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو مسلمانوں والی باتیں کرتے تھے، اور جب سائیڈ پہ ہوتے تھے تو کفار کے ساتھ مل جاتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں آیات بینات نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو اپنے اصلی عقیدے کو بیان کیا، تفسیر روح البیان وما ہم بمؤمنین میں اس کی نہایت عمدہ طریقہ سے تردید فرمائی گئی، کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ مومنین کی جماعت ہی سے نہیں، یا یہ کہ وہ اصل سے مومن ہی نہیں، یعنی مسلمانوں کے سامنے مسلمان اور کافروں کے سامنے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کا کلام نقل فرمایا گیا ہے کہ وہ بظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں مل کر دنیاوی فائدہ حاصل کریں اور اپنے ظاہری اسلام کو آڑ بنا کر ہر قسم کی سختی سے بچے رہے، مگر چونکہ یہ ایمان حقیقی نہ تھا اور خلوص دل سے انہیں میسر نہ تھا، فقط زبان سے دعویٰ کرنا، دعویٰ اسلام کرنا حق تعالیٰ کے نزدیک کچھ وقعت نہیں رکھتا۔